گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اپنی حکمت کو ظاہر کر دیا۔ اب وہ عظیم لمحہ آ پہنچا تھا جس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوا۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کر لیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کے لیے کیا جانے والا تعظیمی سجدہ تھا جو اس وقت کی شریعت میں جائز تھا۔ بعد میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سجدہ ممنوع قرار دیا گیا۔ فرشتوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ انہوں نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی عذر پیش کیا، اور نہ ہی حکم کی حکمت جاننے کی کوشش کی، کیونکہ فرشتوں کی شان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ آسمانوں میں ہر طرف اطاعت کا منظر تھا۔ ہر فرشتہ اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک چکا تھا، لیکن اسی لمحے ایک ایسا بھی تھا جو جھکا نہیں۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اور اس کی یہی خاموشی کائنات کی تاریخ کی سب سے بڑی نافرمانی بننے والی۔ اب پوری کائنات میں صرف ایک ہی مخلوق باقی رہ گئی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وہ تھا ابلیس۔ قرآن مجید فرماتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ صرف ایک سجدہ چھوڑ دینے کا معاملہ نہیں تھا، اصل سبب اس کے دل میں چھپا ہوا تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جواب معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو پہلے ہی جانتا ہے، بلکہ یہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ ابلیس کا باطن سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ ابلیس نے جواب دیا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دی۔ اس نے مخلوق کے مادہ تخلیق کو فضیلت کا معیار سمجھ لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل فضیلت اطاعت، تقوی اور اس کے حکم کے سامنے جھکنے میں ہے۔ ایک لمحے کا غرور برسوں کی عبادت پر بھاری پڑ گیا، اور اب ابلیس کے اس تکبر کا انجام سامنے آنے والا تھا۔ ابلیس کے تکبر اور نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ یہ صرف ایک جگہ سے نکالے جانے کا حکم نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا اعلان تھا۔ وہ ابلیس جس نے طویل عرصے تک عبادت کی تھی، صرف ایک لمحے کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ لیکن ابلیس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے ایک اور درخواست کی۔ قرآن مجید فرماتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے مقرر وقت تک۔ یہ مہلت اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس عظیم آزمائش کا حصہ تھی جس کے ذریعے انسانوں کا امتحان لیا جانا تھا۔ ابلیس جان چکا تھا کہ اس کی نجات کا راستہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے دل میں حسد کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ اب وہ ایک ایسا اعلان کرنے والا تھا جو قیامت تک آنے والے ہر انسان سے متعلق تھا۔ ابلیس کو مہلت مل چکی تھی،
لیکن اس نے اپنی غلطی پر ندامت ظاہر کرنے کے بجائے ایک خطرناک اعلان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اس لیے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز تھا۔ ابلیس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ ہر دور میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ابدی حقیقت بیان فرما دی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یعنی شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ کسی انسان کو زبردستی گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم رکھے اس پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اب ابلیس مردود قرار دیا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا جا چکا تھا، فرشتے اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک چکے تھے، لیکن انسانی تاریخ کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ عطا فرمانے والا تھا جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن اور نہ کوئی غم۔ وہ جگہ تھی جنت۔ وہیں حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، وہیں ایک درخت کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اور وہیں ابلیس اپنی پہلی چال چلے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، جنت میں زندگی کیسی تھی، اور شیطان نے پہلی بار انسان کو کیسے دھوکہ دیا، انشاءاللہ ایپیسوڈ 4 میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس عظیم واقعے کی مکمل تفصیل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔